بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: عدم التمييز بين الشيء وشبهه ينقسم إلى ما يتعلق بالألفاظ وإلى ما يتعلق بالمعاني. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ غلطی کے اسباب بہت ہیں، مگر بہت ہونے کے باوجود غلطی کا مرجع، سبب، داعی، محرک، باعث دو چیز ہے۔ ایک بتایا تھا سوء فہم، غلط فہمی، اور دوسرا قضایا صادقہ سے قضایا کاذبہ کا مشتبہ ہو جانا، کہ جھوٹی باتیں سچی باتوں سے کیا ہو جاتی ہیں؟ مشتبہ ہو جاتی ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہو پاتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پہلی چیز یعنی غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ نفس وہم کی تاریکیوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے، وہم کا ایسا اسیر ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹی باتوں کو سچ یقین کرنے لگتا ہے، بلکہ بدیہی اس کو بتایا تھا کل۔ اور دوسری چیز یعنی سچی چیزوں سے جھوٹے قضیہ کا مشتبہ ہو جانا، تو اس میں تفصیل ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جھوٹے قضایا و قضایا صادقہ سے کیوں مشتبہ ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ بعض محققین نے کہا کہ یہ بھی ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ شے اور شے کے مشابہ کے درمیان ہم فرق اور تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے سچ قضایا وہ جھوٹے قضایا سے مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج بتاتے ہیں عدم التمیز بین الشیء و شبہہ، شے اور اس کے مشابہ کے درمیان تمیز اور فرق کا نہ کرنا، نہ ہونا، یہ منقسم ہے دو چیزوں کی طرف۔ یعنی شے اور اس کے مشابہ چیزوں کے درمیان تمیز کیوں نہیں ہو پاتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو الفاظ سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو معانی سے تعلق رکھتی ہے۔ القسم الاول، پہلی قسم، عنی ما يتعلق بالالفاظ، الفاظ سے تعلق رکھنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں۔ کئی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی۔ الاول ما يتعلق بالالفاظ لا من جهة الترکیب، والثانی ما يتعلق بها اي بالالفاظ من حيث الترکیب۔ پہلی قسم وہ ہے جو الفاظ سے تعلق رکھے مگر ترکیب کے اعتبار سے نہیں۔ کس کے اعتبار سے نہیں؟ ہاں۔ اور دوسری وہ ہے جو الفاظ سے تعلق رکھے ترکیب کے اعتبار سے، کلام کی ترکیب کے اعتبار سے۔ ثم المتعلق بالالفاظ من جهة الاول اي لا من جهة الترکیب، پھر الفاظ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اول کے اعتبار سے، یعنی جو ترکیب کی حیثیت سے، ترکیب کی روح سے نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔ الاول ما يتعلق بالالفاظ انفسها، یہ متعلق بالالفاظ لا من جهة الترکیب کی پہلی قسم ہے، جو نفس الفاظ سے، خود الفاظ سے تعلق رکھے۔ کیسے خود الفاظ سے تعلق رکھے؟ وذلك بأن يكون الالفاظ مختلفة في الدلالة، وہ اس طور پر کہ الفاظ دلالت میں مختلف ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی الفاظ مختلف معنوں پر دلالت کریں۔ اس پر مختلف؟ لفظ عین ہے، اس کا معنی ذات کے بھی ہے، عین طلعت بھی ہے، شمس کے بھی معنی میں ہے، عین جاریہ بھی ہے، چشمے کے معنی میں بھی ہے، عین کا معنی باصرہ، آنکھ کے بھی ہے، عین رات حدیث میں فرمایا گیا۔ تو وہ اس طور پر کہ الفاظ
دلالت میں مختلف ہوں، یعنی الفاظ مختلف معنوں پر دلالت کریں، فیقع فیہا الاشتباہ، تو ان الفاظ میں اشتباہ واقع ہو جائے، فیما هو المراد، اس معنی کے بارے میں اشتباہ ہو جائے جو معنی مراد ہے۔ عین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو چشمے کے معنی میں، کہ ذات کے معنی میں، کہ چشمے کے معنی میں، کہ آنکھ کے معنی میں، کہ گھٹنے کے معنی میں، کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ فیقع فیہا الاشتباہ، تو ایسے الفاظ جو مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں، یعنی مختلف معنوں کو بتانے والے الفاظ میں اشتباہ ہو جاتا ہے، ایسے معنی کے بارے میں کہ یہاں پر ان مختلف معنی میں سے کون سا معنی مراد ہے۔ کالغلط الواقع بسبب کون اللفظ مشترکا لفظیا بین معنیین او اکثر، جیسے وہ غلطی جو اس وجہ سے ہوئی کہ لفظ مشترک لفظی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے، دو یا دو سے زیادہ معنوں کے درمیان۔ جو قرون کی جمع ہے اس کا معنی حیض کے بھی ہے اور طہر یعنی پاکی کے بھی ہے، یہ دو معنوں کے درمیان مشترک۔ دو سے زائد معنی جیسے عین کا لفظ ہے، ایسے بہت سے الفاظ ہیں۔ ضربہ کا معنی قتل کرنے کی بھی آتے ہیں، ضربہ کے معنی نضرب الامثال مثل بیان کرنے کی بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ضربتم فی الارض قرآن میں فرمایا گیا، یہاں ضربہ کا معنی زمین میں سفر کرنا۔ ضربہ فی البحیرۃ یا فی البحر فی النہر، یہ دریا میں، سمندر میں، حوض میں، تالاب میں تیرنے کے معنی میں ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ضربہ کا بہت سا معنی آتا ہے، مشترک ہے کہ نہیں مشترک ہے؟ جیسے وہ غلطی جو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لفظ دو یا دو سے زیادہ معنوں کے درمیان مشترک ہے، وَقَوْنِ أَحَدِ مَعَانِهِ حَقِيقِيًّا وَالْآخَرِ مَجَازِيًّا، اور لفظ کے معانی میں سے ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا معنی کیا ہے؟ مجازی ہے، مشترک۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْإِسْتِعَارَةُ وَأَمْثَالُهَا، اور اس قسم کے اندر استعارہ اور اس کے مثل الفاظ بھی مندرج ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ استعارہ جو ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے جو مستعار ہوتا ہے۔ بہادر انسان کے لیے آپ نے اسد کے لفظ کا استعارہ کیا اور یہ کہا رأیت اسدا یرمی اخاہ، میں نے ایک شیر کو دیکھا جو اپنے بھائی سے وہ تیر اندازی کر رہا تھا، یا رأیت اسدا فی الحمام، سمجھ رہے ہیں؟ تو استعارہ کر لیا گیا رجل شجاع کے لیے، بہادر انسان کے لیے لفظ اسد کا، تو لفظ اسد مستعار ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی معنی کے لیے یہاں پر نہیں بولا گیا بلکہ استعارہ کر لیا گیا ایک دوسرے فرد کے لیے جس کے اندر وہ معنی وہ وصف پایا جاتا ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّى بِالْإِشْتِرَاكِ اللَّفْظِي، ان میں سے ہر ایک کا نام اشتراک لفظی رکھا جاتا ہے، چاہے ایک حقیقی ہو دوسرا مجازی ہو، یا دو یا اس سے زیادہ معنوں کے درمیان مشترک ہو۔ کما تقول لعین الماء، آپ پڑھیں گے یہ مغالطے میں، جیسے پانی کے چشمے کو کہتے ہیں، پانی کا چشمہ تھا تو کیا کہا؟ ہذہ عین، یہ کیا ہے؟ عین۔ عین کا لفظ مشترک ہے، میں نے بھی بتایا، تو یہاں عین کا معنی کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهَا الْعَالَمُ، عین کا معنی ہم نے بتایا تھا عین طلعت، العین طالعۃ، شمس کے بھی معنی میں ہے، یہاں دوسرا جو عین ہے وہ شمس کے معنی میں ہے۔ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهَا الْعَالَمُ، اور ہر عین یعنی ہر سورج سے، ہر سورج سے، آفتاب سے دنیا روشنی حاصل کرتی ہے۔ عالم کس سے روشن ہے؟ سورج ہی سے نہ روشن ہے۔ فَهَذِهِ الْعَيْنُ يَسْتَضِيءُ بِهَا الْعَالَمُ، اب ظاہر سے بات ہے هذه عین کہا، وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهَا الْعَالَمُ،
اب عین عین جب گر گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ فہادہ العین یستضیء بها العالم، تو پانی کا جو چشمہ ہے اس کو کیا کہا؟ تو اس سے عالم کیا حاصل کرتا ہے؟ روشنی حاصل کرتا ہے۔ پانی کے چشمے سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ مغالطہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ او تقول، یا آپ کہیں زید اسد، پہلا کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے نا، اور دوسرا کیا ہے کہ ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا مجازی ہے۔ آپ نے کہا زید اسد، زید اسد ہے۔ یہاں جب زید اسد کہا تو اسد کا لفظ اپنے معنی مجازی میں نہ ہے، زید حقیقی شعر ہے۔ وَكُلُّ أَسَدٍ لَهُ مَخَالِبُ، اور ہر شیر کے مخالب یعنی چنگل ہوتے ہیں، پنجہ ہوتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مخالب، مخالب چنگل سمجھتے ہو نا، جس میں بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، پکڑ لیتا ہے دھنسا کے۔ یہ اسد ہے، اور ہر اسد کے کیا ہوتے ہیں؟ چنگل ہوتے ہیں۔ فَزَيْدٌ لَهُ مَخَالِبُ، تو زید کے کیا ہیں؟ چنگل ہیں۔ یہ شعر ہے اور ہر شعر کا چنگل ہوتا ہے، تو زید کے کیا ہے؟ چنگل ہے۔ آپ اگر غور کرو مولانا صاحب تو حقیقت کے اعتبار سے جو ہے یہاں حد اوسط ہی مقرر نہیں ہے، خالی لفظ مقرر ہے، معنی مقرر ہے۔ وہاں عین کا معنی کیا ہے؟ چشمہ ہے، اور وہاں عین کا معنی کیا ہے؟ سورج ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آگی؟ وہاں اسدن جب کیا کہا تو معنی کیا ہوگا؟ رجل شجاع، اور دوسرا جب کہا کلو اسدن تو وہ اسد کچھ توڑو ہے۔ یہ کہو کلو رجل شجاع لہ مخالب، اگر دم ہے تو بتاؤ۔ نہیں بات سمجھ میں آگی؟ خالی لفظ سے بیوقوف بنایا تو دیکھو حد اوسط ہی مقرر نہیں۔ مناطقہ معنی سے نہ بحث کرتے ہیں۔ حد اوسط مقرر کا مطلب کیا ہے؟ خالی لفظ مقرر ہوا، معنی مقرر ہوا، اور لفظ بھی دیکھو وہاں لفظ کیا ہے؟ مجازی ہے، یہاں لفظ حقیقی ہے۔ وہاں جو لفظ ہے، بات نہیں سمجھ میں آگی؟ وہاں لفظ جس معنی میں، یہاں جس معنی میں اگر دیکھو گے تو لفظ بھی نہیں مقرر ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب خود کہتے ہیں والغلط فی الاول، پہلی مثال کے اندر پہلے مغالطے میں غلطی کیوں ہوئی؟ کون لفظ عین مشترکا لفظیا بین عین الماء والشمس، پہلی مثال میں غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ عین کا لفظ عین الماء پانی کے چشمے کے درمیان، والشمس اور سورج کے درمیان کیا مشترک لفظی ہے۔ والغلط فی الثانی، دوسری مثال میں غلطی کیوں ہوئی؟ کون اطلاق لفظ الاسد علی زید مجازیا وعلی الحیوان المفترس حقیقیا، کہ زید پر لفظ اسد کا اطلاق یہ مجازی ہے اور حیوان مفترس پھاڑنے والے درندہ جانور پر حقیقی ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ والثانی، یہ پہلی قسم کہا تھا نا الاول ما يتعلق بالالفاظ لا من جہت الترکیب، یہاں خود لفظ سے متعلق ہے، ترکیب سے نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو الفاظ سے متعلق ہو، بات سمجھ آگئی؟ لا من جہت الترکیب والی میں بتایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ المتعلق بالالفاظ من جہت الاول قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں نا، تو ایک وہ بتایا تھا کہ الفاظ معنی پر دلالت کرنے میں مختلف ہیں۔ دوسری قسم بتاتے ہیں جو الفاظ سے متعلق ہو تصریف کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ مختار کا جو لفظ ہے یہ اسم فاعل بھی ہے اور اسم مفعول بھی ہے۔ ایک مختار ہی نہیں، بہت سے الفاظ ہیں، تعلیل کر دی جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بیعتا، باع باع سے تعلیل کرو گے تو بیعتا نہ ہوگی، یہ معروف بھی ہے اور یہ مجہول بھی ہے۔ بھائی بیعتا اگر بیعا بیعا سے لاؤ تو اس کی بھی بیعتا نہ آئے گی۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بیعتا اور بیعنا جو ہے یہ معروف ہے کہ یہ مجہول ہے۔ خافہ ہے تو خفتہ آئے گا، اور خیفہ ہے تو اس سے بھی نہ خفتہ ہی آئے گا۔ معروف مجہول دونوں کی نہ ایک ہے۔
دوسری قسم وہ ہے جو الفاظ سے متعلق ہو تصریف کی وجہ سے، گردان کی وجہ سے، کل اشتباہ الواقع فی لفظ المختار، جیسے کہ لفظ مختار میں جو اشتباہ واقع ہوا۔ فإنه إذا كان بمعنى الفاعل كان أصله مختیرا، خیر مادہ ہے، مجتنبن کے وزن پر مختیرن نہ ہوگا، یا متحرک ما قبل فتحہ یا کو الف کر دیا، مختار ہو گیا نا، اختیار کرنے والا۔ کیونکہ جب یہ فاعل کے معنی میں ہوگا تو اس کی اصل کیا ہوگی؟ مختیر، یا کہ کسرے کے ساتھ نہ ہوگی، اختیار والا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَانَ أَصْلُهُ مُخْتَيَرًا بِفَتْحِهَا بِفَتْحِ الْيَاءِ، اور جب یہی مختار کا لفظ مفعول کے معنی میں ہو تو اس کی اصل کیا ہوگی؟ مختیر، یا کہ فتحہ کے ساتھ۔ دیکھنے میں دونوں کیا لگتے ہیں؟ ایک لگتے ہیں، نہیں سمجھا آپ نے؟ معنی دونوں کا الگ الگ ہے کہ نہیں؟ مختار کا معنی اس میں فعل اختیار کرنے والا، اور مختیرن کا معنی اختیار کیا ہوا، چنا ہوا، منتخب، ایک چنندہ اور ایک چنیدہ، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے، اس میں فاعل ہے اور اس میں مفعول ہے۔ وہاں کرنے والا معلوم ہے، یہاں کرنے والا مجہول ہے۔ او بسبب الاعجام والاعراب، اعجام کا اصل معنی ہوتا ہے نقطہ دار، معجم بولتے ہیں، ہے نا، اور اعراب کی وجہ سے، بعض میں آگئی، یعنی معجم اور معرب ہونے کی وجہ سے، کما یقول القائل، جیسے قائل کہے غلام حسن من غیر اعراب، اب یہاں کوئی اعراب نہیں لگایا نا، تو اب اس کو آپ غلام حسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلام حسن بھی پڑھ سکتے ہیں، حسن کا غلام، دونوں معنی نہ ہو گیا۔ تو حسن کا غلام یہ ترکیب اضافی ہے، اور غلام حسن خوبصورت غلام، یہ معنی نہ ہو گیا۔ دونوں الگ الگ نہ معنی ہے بھائی، حسن کا غلام اور ایک خوبصورت خوب رو غلام کا معنی ہو گیا، دونوں کا الگ الگ نہ معنی ہے۔ اگر یہ غلام حسن لکھا ہوتا تو غلام حسن نہیں نہ پڑھتے۔ اب بغیر اعراب کے جب وہ ہے تو مشتبہ ہو گیا کہ یہ ترکیب اضافی ہے، جس کا معنی غلام حسن ہے، جیسے احمد حسن بولتے ہیں، یا یہ کہ ترکیب توصیفی ہے جس کا معنی خوبصورت غلام ہے۔ فَيُظَنُّ تَارَةً تَرْكِيبًا تَوْصِيفِيًّا، تو کبھی جو ہے ترکیب توصیفی کا گمان ہوتا ہے، وَالْأُخْرَى إِضَافِيًّا، اور کبھی ترکیب اضافی کا گمان ہوتا ہے کہ یہ حسن کا غلام ہے، حسین کا نہیں ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْأَلْفَاظِ مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيبِ، یہ دوسری قسم نہ تھی۔ ما يتعلق بالالفاظ قسمان، الاول ما يتعلق بالالفاظ لا من جهة التركيب، والثاني ما يتعلق بالالفاظ من حيث التركيب، الفاظ کے ساتھ جو چیز تعلق رکھے ترکیب کے اعتبار سے، فإما بالنظر إلى اختلاف المرجع، مضمونی یعنی کلام کی جو ترکیب ہے، یہ محض لفظ سے اس کا تعلق نہیں ہوا، بلکہ کلام کی جو حیت ترکیبیہ ہے، حیت موضوعہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو یا تو مرجع کے اختلاف کے اعتبار سے، جیسے ما يعلمه الحکیم فهو يعمل بما يعلم، حکیم جس چیز کو جانتا ہے، ما يعلم الحکیم، حکیم جس چیز کو جانتا ہے تو وہ عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کو وہ جانتا ہے۔ ہوا کا مرجع یہاں پر فہوا یعمل ہونا ہے، حکیم جس چیز کو جانتا ہے، بات میں آئے گی، تو حکیم اپنے علم پر نہ عمل کرتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ ضَمِيرُ إِلَى الْحَكِيمِ، فَهُوَ میں ہوا جو ضمیر ہے،
یہاں مرجع کا اختلاف. اگر ضمیر ہوا حکیم کی طرف راجع ہو تب تو معنی صادق ہے کہ حکیم جو کچھ جانتا ہے تو وہ حکیم اپنے علم پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، صادق ہے. وَإِلَّا كَذِبًا، اور اگر ہوا کا مرجع حکیم نہ ہو، بات سمجھ میں آ گئی، بلکہ ما يعلمہ ہو، بس میں حکیم کی طرف راجع ہو تب تو اس کا معنی صحیح ہے. اگر حکیم کی طرف راجع نہ ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا، کیونکہ عامل جو ہے وہ حکیم ہے. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ نہ یہ کہ علم جو ہے یا معلوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عمل کرنا صفت یہ حکیم کی ہے، نہ کہ علم اور کس کی؟ معلوم. تو اس سے پہلے ما یعلمہ نہ ہے. ایک حکیم ہے اور ایک حکیم کا معلوم ہے یا حکیم کا علم ہے. تو حکیم کی طرف راجع ہو تب تو صحیح ہے، اور اگر حکیم کے علم یا اس کے معلوم کی طرف راجع ہو تو وہ علم یا معلوم اس پر عمل کرتا ہے جس کو وہ حکیم جانتا ہے. یہ معنی صحیح نہیں نہ ہوگا، کاذب نہ ہو جائے گا. وَإِمَّا بِإِفْعَادِ الْمُرَكَّبِ، یا یہ ترکیب ہی ہے، کلام کی جو ترکیب ہے اس سے، یا مرکب کو مفرد لانے کی وجہ سے. کس کو؟ مرکب کو. جیسے النارنج حلو حامض، نارنگی کیا ہے؟ وہ کھٹا میٹھا ہے، جس کو کھٹ میٹھا بولتے ہیں، جس کو مزن بولتے ہیں عربی میں. مزن کا معنی حلو حامض، کھٹ میٹھا، یعنی مرکب ہے کھٹے سے بھی اور میٹھے سے. بعض ایسے پھل ہوتے ہیں، بعض ایسی مٹھائیاں ہوتی ہیں جو کھٹ میٹھی کہلاتی ہیں، ٹافیاں ہوتی ہیں کھٹی میٹھی. یہاں مرکب کو کیا کر دیا؟ مفرد نہ ذکر کر دیا، الگ الگ نہ ذکر کر دیا. حلو حامض یہ صادق ہے. وَإِنْ أُفْرِدَ وَقِيلَ، اور اگر الگ الگ ذکر کیا جائے اور یوں کہا جائے هَذَا حُلُوٌ وَحَامِضٌ، یہ میٹھا ہے اور کھٹا ہے، تو اجتماع ضدین نہ ہو جائے گا. جو چیز کھٹی ہوگی وہ میٹھی نہیں ہوگی، اور جو میٹھی ہوگی وہ کھٹی نہیں ہوگی. مگر کھٹ میٹھی ہو سکتی ہے، نہ کہ دونوں کا ذائقہ ہو. هَذَا حُلُوٌ هَذَا حَامِضٌ، سمجھ آ گئی بات؟ صادق نہ ہوگا. وَإِمَّا بِجَمْعِ الْمُنْفَصِلِ، اور یا جو ہے منفصل کو جمع کرنے کی وجہ سے یہ ہو. جیسے زید طبیب و ماہر، زید طبیب ہے اور کیا ہے؟ ماہر ہے. بعض میں دو الگ الگ چیزیں، نہ طبیب ہونا اور ماہر ہونا. صادق ہے. اور اگر یوں کہا جائے، اور اگر جمع کیا جائے اور یہ کہا جائے طبیب ماہر، کیا کہا جائے؟ طبیب ماہر، ماہر طبیب ہے، تو فرماتے ہیں کذبہ، یہ کیا ہے؟ کاذب ہے. پہلی صورت میں انہوں نے یہ کہا کہ طبیب و ماہر کہیں تو یہ صادق ہے، اور طبیب ماہر کہیں تو یہ کیا ہے؟ کاذب ہے. ایسا کیوں ہے؟ پہلی صورت میں انہوں نے صادق کہا اور دوسری صورت میں انہوں نے اس کو کاذب کہا.
صفحہ 69 پہ. اصل میں مطلب اس کا دوسرا ہوا. سمجھ میں آ گئی بات؟ زید طبیب و ماہر. ایک آدمی طبیب تو ہے مگر ماہر طبیب نہیں. ہر آدمی ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا ہے. طباوت میں ماہر نہیں ہے، دوسری چیز میں کیا ہے وہ ماہر ہے. تو طبیب و ماہر کہنا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. طبیب ہے اور ماہر بھی ہے وہ، مگر کس چیز میں؟ کسی اور چیز میں ماہر ہے. اور طبیب ماہر اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہو جائے گا. جب وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے تو اس کو طبیب الماہر کہیں گے تو غلط نہ ہو جائے گا. اسی کو بتایا، اس کو یوں سمجھے کہ زید ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے لیکن دیگر فنون میں بہت ماہر ہے. بس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں منطق میں ماہر ہوتے ہیں، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں ماہر نہیں ہوتے ہیں. تو اب اس کو یہ کہیں کہ منطقی و ماہر. بات نہیں سمجھ میں آ گئی کہ منطق میں ماہر ہے اور فنون میں ماہر نہیں ہے تو منطقی ماہر، یہ تو صحیح ہو جائے گا. بات نہیں سمجھ میں. لیکن اگر اس کو یوں کہیں کہ فقیہ ماہر یا محدث ماہر تو غلط ہو جائے گا کہ نہیں غلط ہو جائے گا. تو یہ اس کی انہوں نے توضیح کی. سمجھ گئے؟ اور وہ اعجام والا بتایا تھا نا، اعجام نقطہ دار الفاظ ہے. تو اس میں نقطے نہیں. تو اب ایک شاعر نے کہا ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دعا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دعا پڑھتے رہے، دغا پڑھتے رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نقطہ اگر نہ دو، نئی بات سمجھ میں آ گئی. پہلے غیر نقطے دار بھی الفاظ تو لکھے جاتے تھے. تو اب ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، یعنی ہم دعا دیتے رہے اور وہ دغا کا کام کرتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں دعا ہے اور دغا ہے، اگر نقطہ نہ رکھا جائے جیسے وہاں پر دکھایا تھا کہ غلام حسن ہے کہ غلام حسن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرق ہو جائے گا نا. ایسے ایک مثال اس میں اور بھی اس میں دیا ہے، فقیر و برن اور ایک فقیر و بزن ہے. دیکھو یہ نقطے ہی کا لفظ ہے. اب نقطہ نہ رکھو، بغیر نقطے کے رکھو تو فقیر و برن اور ایک فقیر و بزن ہے. تو البرو کا معنی گیہوں نہ ہوتا ہے تو فقیر و برن کا معنی کیا ہوگا؟ گیہوں کم ہوتا ہے. اور فقیر و بزن کا معنی کیا ہوگا؟ بز بولتے ہیں، اسی سے بزاز بنا ہے، کپڑا فروش کو بولتے ہیں، کپڑے کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو بغیر نقطے کے جب یہ لفظ ہو جائے گا تو یہ ایسے ہی. سمجھ رہے ہیں؟